گھنے درختوں، سناٹے اور پر اسرار خاموشی میں لپٹے ہوئے ایک ویران جنگل کے کنارے ایک معصوم بچی نے آنکھ کھولی۔ اس کی ماں جو سفر میں تھی، زچگی کی تکلیف میں مبتلا ہو کر جنگل میں ہی بچی کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جنگل میں کوئی انسان نہ تھا، نہ کوئی مددگار، لیکن جو رب ماں کے پیٹ میں پالنے والا ہے، وہی رب اس بچی کی حفاظت اور پرورش کا بھی انتظام کر چکا تھا۔ اس بچی کی کمزور اور نازک آواز ہوا کہ دوش پر بلند ہوئی۔ قریب ہی ایک شیرنی جو اپنا بچہ کھو چکی تھی، غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیرنی کے دل میں اس بچی کے لیے محبت ڈال دی۔ وہ آہستہ آہستہ بچی کے قریب آئی، سونگھا اور اپنی ممتا کے جذبے کے تحت اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ بچی نے شیرنی کا دودھ پیا اور وہی شیرنی اس کی ماں بن گئی۔ جنگل کے درندے بھی اسے پہچاننے لگے اور اس سے محبت کرنے لگے۔ کوئی نقصان نہ پہنچاتا، بلکہ اس کی حفاظت کرتے۔ بچی کا نام نور رکھا گیا۔ وہ وقت کے ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ اللہ نے اسے خوبصورتی، ذہانت اور طاقت عطا کی۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور دل میں ایمان۔ شیر، ہرن، طوطے، بندر سب اس کے دوست تھے۔ جنگل میں جہاں وہ رہتی، وہاں سب حیوانات امن سے رہتے۔ نور کسی انسان نے نہ سکھایا، لیکن وہ نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پر اللہ سے باتیں کرتی۔ رات کے سناٹے میں اس یہ کی آواز جنگل کے پتے پتے کو جگا دیتی۔ وہ کہتی، اے میرے رب، تو نے مجھے تنہا نہ چھوڑا، مجھے ماں کے بعد ایک شیرنی دی جو میری محافظ بنی۔ تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک دن جنگل میں کچھ لوگ آئے جو شکار کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے نور کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت، باحیا اسلامی لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر پردہ مگر آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ ان لوگوں نے کہا، یہ تو کوئی شہزادی لگتی ہے، لیکن نور نے عاجزی سے جواب دیا، میں جنگل کی شہزادی نہیں، اللہ کی بندی ہوں۔ میرا رب ہی مجھے سنوارتا ہے اور وہی مجھے کافی ہے۔ ان لوگوں نے اس سے قرآن سیکھنے کی اجازت مانگی اور یوں وہ لوگ بھی اس جنگل میں بیٹھ کر اللہ کا کلام سننے لگے۔ نور نے بغیر کسی دنیاوی تعلیم کے اللہ کے علم سے جنگل کو عبادت گاہ بنا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، لیکن اس نے ہمیشہ سادگی اور عاجزی کو اپنایا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا، تنہائی، جنگل، شیر اور غم سب رحم میں بدل جاتے ہیں۔ سبق: اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے، وہ ماں کے بغیر بھی بچی کو پال لیتا ہے۔ نور کی طرح اگر ہم بھی ایمان، نماز اور قرآن سے جڑے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ توڑ سکتی ہے، نہ گرا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اچھی کہانیاں، خواب کی تعبیریں اور بہت سی اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔